جس بندے نے ایک لقمہ حرام کا کھایا، کتنے؟ پیٹ بھر کر نہیں، رج لانا نہیں، ایک لقمے کی بات، ایک لقمہ حرام کا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن تک آپ اندازہ کر لیں۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ کی توفیق سے آج ہم نے 2 آیات کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں سب لوگوں کو حلال اور طیب چیزوں کے استعمال کا حکم دیا گیا، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں بالخصوص اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ روزی کمائی جائے اور وہی کھائی جائے، کیونکہ ہماری دعا، ہماری تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار رزق حلال پر ہے۔ اگر رزق حلال نہیں، طیب نہیں، پاکیزہ نہیں، تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ جیسا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاکیزہ ہے، اور طیب کو ہی قبول کرتا ہے، پاکیزہ مال سے دیا ہوا صدقہ ہی قبول کرتا ہے۔ ٹھگ بازی، 2 نمبری، زگ زیگنگ کر کے کمایا گیا مال وہ اگرچہ بندہ سارا ہی صدقہ کیوں نہ کر دے وہ قبول نہیں ہوگا۔ پاکیزہ مال، طیب مال، حلال مال، اس کو وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ایک کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں قابل قدر ہے۔ اور 2 نمبر طریقے سے وہ احد پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا حرف ندا ہے، ایہا حرف تنبیہ ہے، الذین اسم موصول ہے۔ اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو۔ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ ذکر کیا کہ قرآن مجید میں جب بھی یا ایہا الذین آمنو کے الفاظ آئیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ اس پر یہ ہے کہ ایمان والوں کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ان آیات کو سننا، غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ یا تو اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دے رہا ہوگا یا پھر کسی کام سے روک رہا ہوگا، منع کر رہا ہوگا۔ تو اب یہاں پر یا ایہا الذین آمنوا آ گیا ہے کلو، تو کلو کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے، تو کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے نا، کس چیز کو کھاؤ؟ من طیبات، من طیبات، طیبات جو ہے یہ طیباتن کی جمع ہے، طیباتن کی جمع، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، یعنی حلال تو ہو ہی ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوں؟ پاکیزہ بھی ہوں، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے نفس کراہت کرے، جو کہ انسان کی صحت کے لیے کسی نہ کسی شکل میں مضر ہو۔ من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم، رزقا رزق سے ہے، نا یہ جمع متکلم ہے اور کم ضمیر ہے، رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، اس میں سے، وشکرو اور شکر کرو، صرف کھائی نہیں ہونا بلکہ شکر بھی کرنا ہے، وشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کے لیے یا اللہ کا، ان اگر کن تم ہو تم ایاہو صرف اسی کی، تعبدون عبادت کرتے، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو اور اسی کے بندے ہو تو پھر تمہیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ انما صرف اور صرف یہ حصر کے لیے ہے کہ اس نے تو صرف تم پر
حرام کیا ہے علیکم تمہارے اوپر المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور وہ چیز اہلا پکارا جائے بھی جس پر لغیر اللہ اللہ کا نام، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی ہے؟ حرام کر دی ہے۔ یہ چار چیزیں ذکر کی ہیں، میتہ یعنی مردار، والدم اور خون، بہنے والا جو خون، دم مسفوحہ یعنی بہنے والا جو خون ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، پکارا گیا ہو۔ فمن اضطر پس جو کوئی مجبور کر دیا جائے، مجبور کر دیا جائے یعنی اس کو قحط سالی نے، اس کو فاقوں نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اب اس کے پاس رزق حلال کھانے کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے لیے جائز ہو، غیر باغن لیکن وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، باغن باغی سے ہے بغاوت کرنے والا، غیر باغن بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، نہ بغاوت کرنے والا نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا، فلا اثم علیہ پس اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، یعنی جو مجبور کر دیا گیا حالات کے پیش نظر، تنگ آ گیا یا کوئی ایسی چیز اس کے پاس رہی نہیں، اب جان بچانی ضروری ہے، تو ایسے میں اگر وہ ان چاروں میں سے کوئی چیز فقط جان بچانے کے لیے استعمال کر لیتا ہے تو فرمایا فلا اثم علیہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بے حد بخشنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، وشکرو اور شکر کرو للہ اللہ کا، اللہ کے لیے شکر کرو جس نے تمہیں یہ چیزیں عطائی ہیں دی ہیں، ان کنتم اگر ہو تم ایاہ صرف اسی کی، تعبدون عبادت کرتے، اگر تم اسی کے بندے ہو اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ہاں اگر تم ویسے ہی شرک کے اندر مبتلا ہو تو پھر جو مرضی کرتے رہو، کیونکہ تم نے اصل جو چیز تھی اس کو اپنایا ہی نہیں ہے۔ انما صرف حرم بے شک اس نے حرام کیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، المیتۃ مردار اس نے تو تم پر مردار حرام کیا ہے، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل اور ہر وہ چیز پکارا جائے بھی جس کے ساتھ، لغیر اللہ غیر اللہ کا نام، اللہ کے سوا کسی کے نام پر اس کو ذبح کیا جا رہا ہے یا کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی تقسیم جاری ہے، ذبح کی جا رہی ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فرمایا پس جو کوئی مجبور کر دیا جائے، غیر باغن لیکن وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن اور نہ ہی حد سے گزرنے والا، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بے حد بخشنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ایمان والوں کو رزق حلال طیب پاکیزہ چیزوں کی ترغیب دی گئی اور ہر اس چیز سے بچنے کی تلقین کی گئی جو سائنٹیفکلی بھی کسی بھی شخص کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، مضر صحت۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر حکم کے اندر یعنی کسی چیز کا حکم دیا ہے وہ بھی اور کسی چیز سے منع کیا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے، اور وہ ہمیں علم ہو یا نہ ہو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، تو ضرور ہم ایسی چیزوں سے بچ جائیں گے جو ہمارے لیے واقعتاً نقصان دہ ہیں، اور ضرور ہم اس فائدے کو پا لیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر رکھا ہے، جن چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے اپنے انبیاء کو دیا ہے، جو اس نے اپنے انبیاء کو دیا ہے۔ اور انبیاء کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسول، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ یہ پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا محترم بھائیو یعنی حلال کے اثرات ہیں۔ حلال کے کیا ہیں؟ اثرات ہیں کہ وہ بندہ ضرور واعملوا صالحا نیک عمل کرے گا، یعنی رزق حلال کے اثرات ہیں۔ کس کے اثرات ہیں؟ حلال کے۔ تو گویا رزق حلال بھی اپنا اثر رکھتا ہے اور رزق حرام بھی اپنا اثر رکھتا ہے۔ سب سے بڑا اثر تو اس کا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے ایک لقمہ حرام کا کھایا، کتنے؟ پیٹ بھر کر نہیں، رج لانا نہیں، ایک لقمے کی بات، ایک لقمہ حرام کا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن تک آپ اندازہ کر لیں۔ تو یعنی ویسے بھی کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں نا تو اس کا اثر وہ ہمارے جسم کے ساتھ اٹیچمنٹ اس کی جو ہے وہ 40 روز تک رہتی ہے۔ اس کے کچھ نہ کچھ اجزاء جو ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر کتنی دیر تک رہتے ہیں؟ 40 دن تک۔ اور جب تک وہ 40 دن نہیں گزرتے اس وقت تک، یعنی جب تک وہ چیز بالکل ہمارے جسم سے خارج نہیں ہو جاتی، وہ اس ایک لقمے کا اثر ہلکا سا اثر رہے تب بھی ہماری عبادت قبول نہیں۔ اور رزق حلال اس کی جو اس کے بھی اثرات ہیں۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، رزق حلال کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا۔ رزق حرام ہوگا تو جو عبادت کی توفیق ہوئی بھی ہے، ہم پہنچ بھی گئے ہیں دیکھا دیکھی یا جس طریقے سے بھی، تب بھی وہاں سے ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص طویل سفر کر کے آتا ہے، اور اس طویل سفر سے مراد سفر حج ہے، کعبہ بیت اللہ کا دیدار ہے، اس کے قدم غبار آلود ہیں، سر اس کا مٹی سے اٹا ہوا ہے۔ فرمایا وہ کعبہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ لیتا ہے اور اے ربی اے ربی اے ربی کہتا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے مالک، میرا فلاں مسئلہ، میری فلاں حاجت، میری فلاں ضرورت، میری فلاں پریشانی، وہ سب بڑا زور لگاتا ہے، منتیں کرتا ہے، سماجتیں کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب دیا جاتا ہے، مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا، ملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا، وغذی بالحرام، اور یہ حرام سے ہی پلا بڑا ہے، یہ 2.5-3 منٹ کی جو لاش بنا ہے یہ اسی سے بنا ہے۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو، اس کی دعا کو کیوں کر قبول کرے، کیسے اس کی دعا کو قبول کرے؟ بھائیو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ لقمہ جو ایک ہی کیوں نہ ہو لیکن حرام کا ہے، ہمیں کنفرم ہے بھائیو، ہم نے اپنی تربیت ایسی کرنی ہے، جو کچھ ہو گیا اس پر معافی مانگنی ہے، آگے اپنی تربیت ایسی کرنی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہم استعمال نہ کریں جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی بڑی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہیں، جن کی پہلی قوموں میں اور پہلے مذاہب کے اندر کہہ لیں کہ ان کو حلال کر لیا گیا تھا ہیلے بہانوں کے ساتھ، اب ان کا ذکر فرمایا۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے مردار، وہ کسی بھی قسم کا مردار ہو، لیکن کچھ مردار اللہ تعالیٰ نے جائز بھی قرار دیے ہیں، وہ میں آگے چل کر تفصیل سے بتاتا ہوں۔ مردار جو پھسل کر، گر کر، یا کسی بھی دب جانے سے، یا پانی کے اندر، ہاں جی، تو ایسا کوئی بھی مردار اگرچہ اس میں اسمیل ہو یا نہ ہو تو اس کو کھانے سے منع کر دیا گیا، حرام قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح سے خون، بہتا ہوا خون، یہ دم مسفوحہ جو ہے، یعنی بہنے والا خون جو ذبح کے وقت نکلتا ہے نا خون، وہ خون مراد ہے اس سے، ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے۔ ویسے تو یہ جو تلی ہوتی ہے یہ بھی خون ہے، یہ جو کلیجی ہوتی ہے یہ بھی کیا ہے؟ خون ہے، لیکن یہ چیزیں یہ بہنے والے نہیں ہیں، یہ بہنے والے نہیں ہیں، یہ حلال ہے۔ جو بہنے والا خون ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دے دیا؟ حرام قرار دے دیا۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ہر وہ چیز جس پر
غیر اللہ کا نام پکارا جائے کہ یہ جناب حسین کے نام کا بکرا ہے، یہ جناب یہ جو بکرا ہے یہ بابے کا نام کا ہے، یہ جناب فلاں کے نام کا ہے، یہ فلاں کے نام کا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ یعنی اس طرح کی کوئی بھی نظر و نیاز جس کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، جو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے، یاد رکھیں یہاں پر لفظ کیا ہے؟ لغیر اللہ. ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے من دون اللہ استعمال کیا ہے، غیر اللہ اور دون اللہ. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ صرف میری طرف آپ نے رکھنی ہے تاکہ ہمیں یہ بات ایسی سمجھ آ جائے کہ قیامت تک ہم اس بارے میں کوئی ٹھوکر نہ کھائیں. غیر اللہ، یاد رکھیں ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا غیر ہے. ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا غیر ہے. جو اللہ ہے وہ غیر اللہ نہیں ہے، اور جو غیر ہے وہ اللہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک اللہ ہے اور ایک دون اللہ ہے. جو اللہ ہے وہ دون اللہ نہیں ہے، اور جو دون اللہ ہے وہ اللہ نہیں ہے. سمجھ آگی بات کی؟ یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس میں انبیاء، پیغمبر، ولی، نبی سب اس کے اندر شامل ہیں، وہ سب غیر اللہ ہے. وہ سب کیا ہے؟ غیر اللہ ہے. کوئی بھی چیز اللہ کا پارٹ نہیں، کوئی بھی چیز اللہ کا جز نہیں، کوئی بھی چیز اس کی ذات کا حصہ نہیں. سمجھ آگی بات کی؟ تو وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اولیاء ہے یا انبیاء ہیں یا عام انسان ہے یا کوئی بھی جمادات نباتات میں سے کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کی ذات کا حصہ نہ کبھی تھی نہ کبھی بن سکتی ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں. اب اللہ کی رضا کے علاوہ، اللہ کی خوشنودی کے علاوہ ہم کسی کی بھی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی منت منوتی کرتے ہیں، کوئی چڑھاوا چڑھاتے ہیں، کوئی نیاز پکاتے ہیں، اور کسی بھی معاملے کے اندر ہم محترم بھائیو مالی جانی عبادت بجا لاتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے. اس کو کیا قرار دے دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے. اب کہتے ہیں کہ دیکھو جی اس کو جب ہم ذبح کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو ہم تکبیر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ تو اللہ کا نام پکارا گیا. یاد رکھیے محترم بھائیو لفظ یہاں پر اوہل استعمال ہوا ہے. کیا استعمال ہوا ہے؟ اوہلا. اوہل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف منسوب کرنا. اگرچہ تکبیر کے وقت آپ نے کیا پڑھا ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر ہی پڑھا ہے، تکبیر ہی پڑھی ہے، اللہ کا نام ہی لیا ہے، لیکن اس کو پکارا یا منسوب کس طرف کیا گیا ہوا ہے؟ کس طرف منسوب؟ اے بکرا چارن چلے ہیں جی، کتنے چلے ہیں جی؟ باوے. اور اب یہ منسوب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ جناب کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اس طرف بھی ایک ہے، وہ کیا نام ہے، پیر مونگا والی. اچھا جی یہ فلاں جگہ پر، یہ فلاں جگہ پر. محترم بھائیو سفر کرنا یاد رکھیں قرب کے لیے، نزدیکی کے لیے، اللہ کی نزدیکی کے لیے بھی اگرچہ ہم کسی ایسی جگہ کا سفر کرتے ہیں جو مشروع نہیں ہے، جس کی اجازت نہیں دی گئی، تو یاد رکھیے وہ سفر بھی جائز نہیں ہے. بکرے چھترے تے دور دی گل ہے، بکرے چھترے تھے دور دی گل ہے، وہ سفر بھی جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تشد الرحال، صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اونٹوں پر کچاوے مت کسو. یعنی سفر اختیار کرنا قرب کی نیت سے، اللہ کی نزدیکی کی حیثیت سے، بھئی ہم اس طرح سے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا، اس نیت سے کسی بھی ایسی جگہ کا سفر کرنا جس کو اسلام نے اجازت نہیں دی. فرمایا لا تشد الرحال، مت اونٹوں پر کچاوے کسو، الا من ثلاثہ، سوائے تین چیزوں کے، سوائے تین جگہوں کے. اور وہ تین جگہ کون کون سی ہیں؟ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس. ان تینوں کے علاوہ کسی بھی جگہ کا ثواب کی نیت سے قصد کر کے جانا، ثواب کی نیت سے، یہ جی ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں، یہ جی ہم فلاں کرنے جا رہے ہیں، یہ جی ہم فلاں کرنے جا رہے ہیں. بھائیو یاد رکھیں ثواب کی نیت سے ان تین جگہوں کے علاوہ کسی بھی جگہ پر جانا، سفر اختیار کرنا، یہی حرام ہے. چلے جائے کہ بندہ وہاں پر جا کر کوئی چڑھاوے نذرانے پیش کرے. سمجھ آگی بات کی؟ یعنی اتنی کلیئر کٹ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس کو واضح کر دیا. وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کو منسوب کر دیا گیا غیر اللہ کی طرف، جس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ اس کے نام کا ہے، یہ اس کے نام کا ہے، اور باقاعدہ طور پر لوگ
सच्ची बात यह है, हमें तो अल्लाह ताला ने बहुत बहुत अल्लाह ताला का खास फजल है कि जिसमें अल्लाह ताला ने हमें तौहीद अता फरमा दी। लोग गले गले तक, बल्कि पूरे के पूरे शिर्क के अंदर डूबे हुए हैं, शिर्क के अंदर डूबे हुए हैं और गैरुल्लाह की इतनी ताजीम करते हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। गैरुल्लाह की इतनी ताजीम, औलिया भाइयों, औलिया हमारे सर आंखों पर, उनकी तालीमात, उनकी पैरवी करना, उनकी ताजीम करना, ये सर आंखों पर सारी बातें। लेकिन इस तरह के जो चक्कर चल रहे हैं भाइयों, ये खुला शिर्क है और अल्लाह ताला ने इससे मना कर दिया है। इसे क्या कर दिया है? मना कर दिया। हम वहां पर जाएं, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए क्या करें? दुआ करें। अब अल्लाह ताला ने, वो अल्लाह ताला के वली हैं, करीब हैं अल्लाह ताला के, उन्होंने मेहनतें की हैं, कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी को भी वंडन का इख्तियार नहीं दिया, बांटने का इख्तियार अल्लाह ताला ने नहीं दिया। उनको भी अल्लाह ने दिया और हमें भी अल्लाह ही देता है। उनको भी अल्लाह ने दिया और हमें भी अल्लाह ही देता है। सारी कायनात को अल्लाह देता है। अब ये जो तसव्वुर है कि वहां से कोई चीज मिलेगी, वहां से कोई फैज होगा, कोई वहां से कोई परेशानियां दूर होंगी। वो हमारे एक बाबा जी थे, बड़े वैसे टेक्निकल बात करते थे, तनकीदी बात करते थे, लेकिन थी बड़ी कमाल की। फरमाया करते थे कि ये जो लोग जाते हैं, मेरे ख्याल सखी सरवर जाते हैं या किसी और जगह पर, हाँ जी, वहां पर जाते हैं, वहां एक बेरी लगी हुई है, जिसकी औलाद नहीं होती तो वो वहां नीचे कपड़ा बिछाता है और उस पर से कोई पत्थर गिर जाए तो बेटी होगी, बेर गिर जाए तो बेटा होगा। तो आखदे सन जब पूरा डाना ही डिग पे तो फिर की बनेगा, जब पूरा डाने ही डिग पे तो फिर की बनेगा, सोचने की गल है ना। हाँ जी, तो भाइयों याद रखें, इस तरह की, यानी ये समझाने की खातिर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह का कोई चक्कर नहीं रखा कि बेर डिगेगा तो पत्थर डिगेगा तो इंज होएगा। वो अल्लाह ताला ने एक साइंटिफिकली एक सिस्टम रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मर्द और औरत के मिलाप के साथ औलाद अता फरमानी है, और किसी को अल्लाह ताला ने बांझ रखना है, किसी को मिक्स करके देना है, किसी को सिर्फ बेटे देने हैं, किसी को सिर्फ बेटियां दे। ये अल्लाह की मर्जियां हैं, ये तकसीमें अल्लाह की हैं। ये अल्लाह ताला ने और किसी को इख्तियार नहीं दिया। इसलिए अपने ना अकीदे का बेड़ा गर्क करें, ना अपने माल का बेड़ा गर्क करें, ना ही अपने माल का बेड़ा गर्क करें। अब मैं थोड़ी सी तफसील के साथ इन चार चीजों के अलावा जितनी चीजें हमारे लिए हलाल हैं, हराम हैं, बस उनको 1-2 मिनट के अंदर मैं आपको सामने बयान कर देता हूं। हलाल और हराम से मुताल्लिक कुरान और हदीस में इन चार चीजों के अलावा याद रखें कुछ बुनियादी अहकामात भी बयान हुए हैं, और वो ये हैं, समंदर का हर जानवर, खा वो जिंदा पकड़ा जाए या मुर्दा, वो खाने के काबिल, उसमें स्मेल वगैरह ना हो, तो उसका नाम कुछ भी हो वो हलाल है। लेकिन समंदर का वो जानवर जो पानी के बगैर रह नहीं सकता, याद रखें, जो पानी के बगैर खुश्की पर भी रह जाता है, मसलन कछुआ है वगैरह वगैरह, मेंढक, अब ये खुश्की पर भी रह जाते हैं, तो ये हलाल नहीं होंगे। बंदा कहेगा ये भी हलाल नहीं। हर वो जानवर जो पानी से बाहर निकलते ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। नाम उसका कुछ भी हो, वो जिंदा या मुर्दा दोनों हालतों के अंदर क्या है? हलाल है। शर्त यह है कि उसके अंदर कोई स्मेल, बदबू ना हो। अगली बात, इस मुराद पानी में रहने वाला वो जानवर मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। इसी तरह से खुश्की के जानवरों में हर कुचली वाला दरिंदा, कुचली वाला, जी नाब इसे कहते हैं, जी नाब। देखें हमारे जो दांत है ना, इसके अंदर ये कील भी हैं, 2 इस साइड पर है और 2 इस साइड पर है। ये जो दरिंदे होते हैं उनके अंदर भी ये पाई जाती हैं, ठीक है। नुकीले दांत जिसे कहते हैं। गाय भैंस, उसके दांत चिपटे होते हैं, देखा ना आपने, उसके दांत क्या होते हैं? चिपटे होते हैं। जो जी नाब हैं, यानी कुचली वाले जानवर हैं, जितने भी हैं, वो सब के सब क्या हैं? हराम हैं। और इसके बाद मुहतरम भाइयों, परिंदों के अंदर भी ऐसे ही है, जिनके जो नाखून वाले परिंदे हैं। कौन से परिंदे हैं? नाखून, यानी पंजे से पकड़कर खाते हैं, पंजे से पकड़कर खाते हैं, पंजे का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हराम है। वो भी क्या है? हराम है। इसी तरह से हर कुचली वाला जानवर, पंजों से शिकार करने वाला, पंजों का इस्तेमाल करने वाला, ये जानवर हराम है, परिंदे हराम है। इसके अलावा हदीस में जिन जानवरों के नाम लेकर उनको हराम किया गया है, मसलन घरेलू गधा है, और वो जानवर जिनको मारने का हुक्म है, सांप है, बिच्छू है, छिपकली है, कौवा है, चील है, ये सब जानवर क्या है? हराम है। इसके अलावा जिसके अंदर हलाल की निशानियां पाई जाती हैं, वो हमने देखा हो या ना देखा हो, किसी और बरे आजम के अंदर हो, किसी और
ملک کے اندر ہو، لیکن اگر اس کے اندر حلال کی نشانیاں پائی جاتی ہیں تو جانوروں کے نام لے لے کر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں حرام کیا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا۔ جن کے نام لے دیے وہ تو فابیا، وہ تو بالکل کلیئر ہوگی نا بات۔ باقی نشانیاں بتا دی کہ پنجے سے شکار کرنے والا ہے، پنجے کا پکڑ کر استعمال کرنے والا ہے وہ حرام ہوگا، کچلی والا جانور کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ سمجھ آگی بات کی؟ اس کے علاوہ وہ ہمارے نظر میں ہو یا نہ ہو، یا وہ بعد میں کبھی پیدا ہو، تو یہ اگر اس کے اندر حلال والی نشانیاں پائی جائیں گی تو وہ کیا ہوں گی؟ حلال ہوگی، اور اس میں اگر حرام والی نشانیاں پائی جائیں گی تو وہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے ان آیات کو جو بات سمجھ